برادران اسلام السلام علیکم. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس وقت حضرت مولانا مفتی صاحب نے ہم کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. فرماتے ہیں کہ کچھ باتیں بیان کر دیجئے اور متعین بھی کر دیا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو تو اچھا ہے، اور منٹ بھی مقرر کر دیا ہے کہ بس اتنی دیر میں. بہرحال درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ پاک نے آدمیوں میں درجہ بنایا ہے. سب سے اونچا درجہ نبیوں کا، ان کے بعد درجہ صدیقوں کا، ان کے بعد درجہ شہداء کا، ان کے بعد درجہ صالحین نیکوں کا. وہ کہتے ہیں یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہی صدیق تھا، تو ان سے بڑا کون صدیق ہوگا؟ کہتے ہی ہیں ان کو صدیق اکبر. اللہ کے پیارے حبیب تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں عمر کی اتنی نیکی ہے. تو ہر بیٹی کو اپنے باپ کا خیال ہوتا ہے. حضرت صدیقہ نے کہا کہ اللہ اکبر، سارے مسلمان تو صدیق اکبر کو رسول اللہ کے بعد مان رہے ہیں، اور سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ آسمان میں جتنے ستارے اتنی عمر کی نیکی. ستارہ کسی نے گنا ہے؟ تو اب حضرت عمر کی نیکی شمار سے باہر. تو اب سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب عمر کی اتنی نیکی ہے تو میرے باپ کی کتنی نیکی ہوگی؟ تو میرے آقا سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عمر لحسنۃ من حسنات ابی بکر. عمر جن کی نیکیاں ستاروں اتنی ہیں جو شمار میں نہ آویں، عمر اپنی تمام نیکیوں کے ساتھ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی. تو آپ حساب لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کیا رتبہ، کیا مرتبہ، کیا شان ہوتی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری بیماری میں ہوئے کہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے باپ کو بلاؤ، قلم کاغذ لے آؤ، میں ان کے بارے میں کچھ لکھ دوں. بخاری میں یہ ہے. اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ رہنے دو، ان اللہ آبا یا آبا من غیر ابی بکرین، اللہ اور اللہ کے ماننے والے مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی ہوں گے ہی نہیں. تو اتنا اطمینان تھا حضرت ابو بکر کی طرف سے. آدمی کوئی بڑا بنتا ہے تو خامخواہ کے لیے نہیں بنتا. جس کو خامخواہ کا بڑا بنا دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس کی بڑائی دھل جاتی ہے. حضرت ابو بکر کے وہ کمالات اور وہ خوبیاں ہیں کہ حضور کے زندگی میں بھی انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا مسلمانوں میں سے،
اور آپ کے بعد بھی انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات پاک میں ایک دن سرکار نے پوچھا آج کسی نے نماز پڑھی ہے تہجد کی؟ حضرت ابوبکر نے کہا ہاں میں نے۔ کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کسی نے کیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے۔ کسی بیمار کی ماتم پرسی کسی نے جا کے کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا میں نے۔ تو لوگ خود ہی خاموش ہو گئے کہ کون سا نیک کام یہ ہے جو صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے کر نہ گزارا ہو، ان کی کون برابری کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت سارے مولوی آتے رہتے ہیں اور بہت لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے آگے تھے کوئی نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں ابوبکر سے زیادہ میرے اوپر مالی احسان اور کسی کا نہیں۔ لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، میرا خلیل تو میرا رب ہے، اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، ایک روسی نے لکھی تھی، سرکار کی حالات تو سبھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور جب مدینے میں پہنچے تو دیکھو دنیا میں دوسرے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا پہلے ہے مذہب بعد میں ہے، لیکن اسلام میں مذہب پہلے ہے دنیا بعد میں ہے۔ رسول اللہ کی بیوی بچے سب مکے میں تھے اور آپ گھر بار چھوڑ کے اللہ کے راستے میں چلے آئے تھے، تو مذہب آگے ہوا کہ بال بچے آگے ہوئے؟ مذہب آگے ہوا۔ اچھا یہاں آئے تو یہ نہیں کیا کہ اپنے بیوی کو بلوا لیں، اپنے بچوں کو بلوا لیں، اپنا گھر بنوا لیں، سب سے پہلے سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی۔ قباء میں گئے تو وہاں مسجد بنوائی، اور وہاں سے آئے مدینے میں تو پہلے مسجد بنوائی۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے نماز مقدم ہے اور مذہب اور دین آگے ہے۔ ہاں ہم دوسرے درجے میں جو کچھ ہوں، پہلے درجے میں ہم مسلمان اور اللہ کے ماننے والے ہیں۔ زمین حضور کو پسند آ گئی تو لوگوں سے کہا دے دو، تو مدینے والے بھی تو ایسے ہی جان ساتھ سے کہا یا رسول اللہ کے راستے میں دے کے آپ سے، اور ہم پیسہ لیں گے؟ پیسہ نہیں لیں گے، ہم یوں ہی دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بے پیسے کے لوں گا ہی نہیں۔ پیسہ کس نے ادا کیا؟ تو مصنف لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی جیب رسول اللہ کا خزانہ اور بینک تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اور پورا پیسہ ابوبکر نے دے دیا۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر کے دینے کی۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں پر بڑی تنگی تھی، فاقہ کر رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، اور ہزاروں میل دور 12 یا 14 مرحلہ کہتے ہیں، اتنی دور پر وہ لڑائی تھی، تبوک کا مقام جہاں جانا تھا۔ موٹے لوگوں نے، آرام پسند لوگوں نے، اس زمانے کے منافقوں نے رسول اللہ سے بہانہ کیا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، کسی نے کہا میرے سر میں درد ہے۔ کچھ ایسے بے حیا اور خبیث تھے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہاں عورتیں بہت خوبصورت ہیں، میں جاؤں گا تو میرا ایمان بگڑ جائے گا، اس لیے میں نہیں جانا چاہتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا خیر جتنے لوگ جائیں گے تو ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام تو ہونا چاہیے، تو لے آؤ، وہ لوگ چندہ دیں۔ تو اسی دن حضرت عثمان غنی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنی، تو یہ غنی تھے، گھر گئے 100 اونٹ پر پورا مال لادا اور لگام پکڑ کر مسجد نبوی کے دروازے پر لے آ کے کھڑا کر دیا
یا رسول اللہ میں نے اس جنگ اسرت تنگ رسی کی لڑائی کے لیے یہ 100 اونٹوں کا سامان دیا ہے، اب جو بھی چاہے جس کو آپ دیں، یہ حاضر کیا۔ تو الفاظ حدیث کے یہ ہیں فتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما بال عثمان ما فعل بعد ذلك، آج سے عثمان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عثمان کیا کرے، یعنی چھوٹ دے دی سرکار نے کہ جو چاہے عثمان کرے، مگر یہ حضور خوب جانتے تھے عثمان چاہیں گے کیا، وہی چاہیں گے جو میں چاہتا ہوں، ہے نا، یہ شان تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہر کام میں ابو بکر مجھ سے آگے ہوتے ہیں، آج ایسا موقع ہے کہ ان کے پاس پیسہ کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے، تو آج تو آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھو وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں نیکی کے میں مسابقت، بھلائی میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ جب قوم زندہ ہوتی ہے تو اس میں یہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو گھر میں گئے، ہر چیز کا بٹوارا کیا، آدھی اپنے گھر کے لیے رکھا، بال بچوں کے لیے آدھی دے دیا۔ حد یہ ہے، لکھا ہے کہ اگر جوتا 2 تھا پیر کا تو ایک چندے کے لیے حضور کے لیے رکھا، ایک گھر میں رکھ دیا۔ آج آپ اپنا گھر سمیٹیں تو موٹر پر لاتے ہیں، حضرت عمر نے اپنا گھر سمیٹا ہوگا، اس کا آدھا سامان تو بہت بڑا بوجھ بنا ہوگا، لاد کے لے آئے۔ تو دن میں یہ خیال رہا ہوگا ہی کہ پوچھا حضور، تبھی تو پتا چلے گا کہ سب سے بڑا چندہ کس کا ہے۔ تو حضور نے پوچھ ہی دیا عمر کیا لائے؟ کہا اے سرکار آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں گئے تو دیکھا کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیا لاؤں، کیا لے چلوں؟ تو گھر کا سارا سامان سمیٹا، جو کمبل اوڑھے ہوئے تھے وہ اچھا تھا، اس کو اتار دیا، اور پرانا کمبل جس کو بیکار کر دیا تھا اسے اپنے جسم کے گرد لپیٹ کے اور کانٹا لگا لیا، اور چپکے سے آئے اور نظر بچا کے سرکار کی کوٹلی رکھ دی ہوگی جو معمولی سی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے کیا چھپے گا؟ پوچھا ابو بکر اے کیا لائے اور گھر کیا چھوڑا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں تو میں نے اللہ رسول کو چھوڑا، اور دنیا کی جو حقیر پوجی تھی وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو حضرت عمر نے دل میں فیصلہ کیا میں نے تو آدھا چھوڑا، اور ابو بکر نے پورا گھر لا کر حضور کی خدمت میں دے دیا، میں کیا اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ ایک دفعہ اور ایسے ہی چندے میں مولا علی نے رات بھر پانی چلایا تھا، اور ایک ڈول کے بدلے میں 2 کھجور مولانا یہ ملا تھا، اور گھر کے لوگ بھوکے تھے، سرکار کے وہاں چندہ ہو رہا تھا، مال جمع ہو رہا تھا، آئے حضور کو سنا کہ کہہ رہے ہیں چندہ دو، تو وہی بچوں کے کھانے کے لیے جو تھا وہ اٹھا کے دے دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس کو ساری ڈھیر پر پھیلا دو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا مرتبہ اس وقت جو ہے اس پوری ڈھیر سے بڑا ہے، کیونکہ بچے بھوکے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں دے رہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دینے میں بھی اتنے آگے تھے، اور علم کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں وَهُوَ عَالَمُنَا، حضرت ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ اور آگے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے متعلق باتیں آپ لوگوں کو سنی ہے تو نوری مسجد میں جمعہ کے دن 6 بجے ایک بات اور سن لیجیے تھا، دوسری پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مکہ فتح ہو گیا، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، حضور پر آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آیت پڑھی
تو سارا مجمع مسجد میں ادھر سے ادھر تک بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر رونے لگے. اب لوگ حیرت میں کون سی رونے کی بات حضور نے کہا تھی جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے تو آپ اللہ کی تسبیح پڑھیے اور استغفار کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. تسبیح اور استغفار اللہ کی مدد آنے پر شکر گزاری کرنی ہی چاہیے. یہ رو کیوں رہے بڑے میاں؟ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا مگر نقطہ ابو بکر سمجھے کہ اب یا رسول اللہ آپ کی تبلیغ مکمل ہو گئی ہے, مکہ فتح ہو گیا ہے, وہاں اسلام کا جھنڈا گڑ گیا ہے, آپ کا کام اب پورا ہو گیا, اب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ابو بکر صدیق کے سمجھا جس نقطے کو کہ اس آیت میں رسول اللہ اپنی جدائی کی بات کر رہے ہیں کہ اب میں زیادہ دن نہیں رہوں گا, چلا جاؤں گا, اس لیے ابو بکر رو رہے تھے. وہ عالمنا, اور وہ ہم سب سے زیادہ قرآن کے سمجھنے والے تھے کہ جو انہوں نے سمجھا ہم میں سے کیا. تو یہ شان تھی حضرت ابو بکر کی, ہر بات میں وہ آگے تھے. جنگ بدر میں دیکھیے دشمن مکے سے جو آئے تھے 1000 آدمیوں کی تعداد میں, تو ان کی اصلی لڑائی رسول اللہ سے تھی یا ان لوگوں سے تھی؟ رسول اللہ سے لڑائی تھی نا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں اور جناب والا سبھی لوگ ختم کر دیے گئے ہوتے مسلمان, تب بھی ان کو یہ خطرہ لگا رہتا حضور تو باقی ہیں, پھر دوسرے کلمہ پڑھنے والے تیار ہو جائیں گے, ہے نا. تو اصلی دشمنی ان کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. لشکر دونوں طرف کھڑی ہو گئی. اس وقت تک عرب کے لوگ صف لگا کے لڑنا نہیں جانتے تھے. ہاں, بھیڑیا دھسان جو جس کے سامنے آ گئے لاٹھی چلنے لگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف لگوائی پہلی دفعہ. تو ڈاکٹر اکبر جو جنرل ہے فوج کا, اس نے کتاب لکھی ہے کہ یہ سب سے پہلا سبق ہے جو فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں یوں صف لگاؤ اور جب تک کہ قریب نہ آ جائے, تمہاری مار کی زد میں نہ ہو, اس وقت تک گولی نہ چھوڑو. تو حضور کے لیے اللہ اکبر کو ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 313 آدمی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں, مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس چھپر میں سر رکھے ہوئے اور دعا فرما رہے, یا اللہ اس مٹھی بھر مسلمان کی جماعت کو تو باقی رکھ. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو نہ پوجا جائے تو یہ ختم ہو جائیں, بول رہے یہ ختم ہو جائیں گے تو کون تیرا نام لینے والا ہوگا. تو اس کوٹری اس چھپر میں اس وقت کون تھا؟ یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک جگہ وہ چھپر تھی جہاں سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے تھے اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق تھے. یہ تنہا تلوار کھینچے سید عالم جناب محمد رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے کہ کوئی مارنے والا آئے تو پہلے میں قربان ہوں تب وہ کوئی زخم پہنچا. تو لوگوں نے دیکھا تو کہا بھائی کیا بتاؤں, آش جاؤ نا. سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق تھے کہ بدر کی لڑائی میں سب سے خطرناک مورتیوں پر یہی کھڑے تھے ہر کام میں. لیکن ایک نقطہ سن لیجیے حضرت, ابو بکر کو یہ درجہ اس لیے نہیں ملا کہ سب نیکی میں وہ سب سے آگے تھے. عمر کو یہ درجہ اس لیے نہیں ملا کہ ابو بکر کے بعد اور سب لوگوں سے نیکی میں آگے تھے. ارے بھائی اس زمانے میں تو سب نیکی کرتے تھے. اس زمانے میں تو جتنے صحابی تھے وہ سب نیکی کرتے تھے اور سبھی نے اپنے خواہش اور اپنے عقل کے اعتبار سے سب سے آگے پہنچنا چاہتے تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہر نماز کے بعد دیکھیے کتنی دیری لگتی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو جتنا ثواب تم کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ تو غریبوں نے بھی سن لیا تو یہ لوگ بھی پڑھنے لگے، تو مالدار کہا حضور آپ نے بتائی تھی تصویر ہم لوگ ہو تو وہ لوگ پڑھنے لگے تو وہ لوگ بھی ویسے ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے میں تو سبھی آگے بڑھنے والے تھے، موقع ہے تو سبھی جان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں کو یا ابو بکر کے ابو بکر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری کری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ نمازوں میں سب سے زیادہ اہم نماز عصر ہے، اس کی تاکید کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز عصر کی خاص حفاظت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ نماز عصر اللہ کا فریضہ، لیکن رسول اللہ کی نیند کے لیے مولا علی نے اس کو قربان کیا۔ تو ان کا کارنامہ کیا ہوا کہ نماز کی پرواہ نہیں کی، رسول اللہ کے نیند کی پرواہ کی۔ صدیق نے تو غار میں جان اپنی دے ہی دی، صدیق نے تو غار میں جان اپنی دے ہی دی، اور حفظ جان تو فرض فروض غرر کی ہے، بڑے سے بڑا فرض جان بچانا ہے۔ جان بچے گی تو کلمہ پڑھو گے، جان بچے گی تو نماز پڑھو گے، جان بچے گی تو روزہ رکھو گے، تو جان بچانا سب سے اہم فرض ہے۔ تو انہوں نے نماز کو قربان کیا اور انہوں نے جان کو قربان کیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی داد و دہش اور عنایت ہے، گو تم نے ان کو پھیر دی جان اور انہیں نماز، گو ان کو تم نے پھیر دی جان اور انہیں نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یا رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر نماز قربان کر چکے، اب دعا مانگ کے ان کو پھر دوبارہ نماز حضور نے پڑھوا دی۔ حضرت ابو بکر سانپ کاٹ چکا ہے، زہر نکل رہا ہے اور جناب والا آپ کی حالت غیر ہے، تو یہ تو جان دے چکے تھے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم تھا، انعام تھا کہ کسی کی نماز واپس کر دی، ان کی جان واپس کر دی۔ اس سے ہمارے لیے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ اصل ثابت ہوا تمام فرائض فروع ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر فرض کا درجہ بعد میں ہے اور اصل فرض اصل الرسول بندگی تاجور کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تمام فرائض سے مقدم، جس نے سب سے بڑی فرما برداری کی وہ صدیق اکبر ہوا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔